پورے ملک کے اندر مسئلہ چل رہا ہے سیلاب کا. سیلاب ہر جگہ آیا ہوا ہے, یہاں سوڈی کے اندر بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا, ہم بچ گئے ہیں. قدرتی آفت ہے, رب نے بھیج دی ہے. یہ سارا رب کی ذات کے اوپر ملبہ ڈال کے تو خود اپنے آپ کو خلاصی کرا لینا یہ بھی درست نہیں ہے. اپنے اعمال کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمارا بھی اس کے اندر قصور ہے. وہ قصور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے, نیچر کو جب آپ توڑتے ہیں تو پھر اس طرح کی قدرتی آفات آتی ہیں. اس کے لیے ضروری کیا ہے؟ سب سے پہلے ہم لوگوں نے کیا کیا کہ ہم نے درختوں کو کاٹا ہے. بے رحمی سے درختوں کو, باغات کو ختم کر کے ہم نے سوسائٹیاں بنا دی ہیں. اس کے بعد جہاں پانی کا بہاؤ تھا اس کے راستے میں ہمارے مکانات کھڑے ہیں. پہاڑ کاٹ کاٹ کے لوگوں نے پتھر تک بیچ دیے سیمنٹ فیکٹریوں کو, وہ پیس پیس کے ہم ہی کو واپس بھیج رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قدرتی آفات کا سبب بنتی ہیں. یہ سارے الٹے کام کرنے کے بعد اب آیا سیلاب. تو سیلاب سے نجات کے لیے لوگ پھر بھی رب کی طرف متوجہ نہیں ہوئے. لوگ دوڑے ہیں پھر رب کے غیر کی طرف, پیروں فقیروں سے جا کے دعائیں کروائیں گی, تسی دعا کرو تو سیلاب ٹل جائے. رب آفت دیتا ہے, رب مصیبت دیتا ہے, رب آزمائش بھیجتا ہے. تو ایمان والوں کا طریقہ عمل یہ ہے کہ وہ ہر کام چھوڑ کے رب کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیات مبارکہ سے سبق لیں. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ جب کبھی طوفان, بارش, آندھی آتی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویسے بھی اللہ کی بارگاہ میں سر سجود رہنے والے, لیکن جب اس قسم کی حالت بنتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازیں طویل لمبی کر دیتے تھے. حضور اہتمام کر کے مسجد میں چلے جاتے تھے. صحابہ مسجد میں جمع ہو جاتے. آندھی طوفان آتا تھا, صحابہ کہتے تھے, صحابہ حضور کی بارگاہ میں آتے, یا رسول اللہ کہیں قیامت تو نہیں آ گئی؟ یہاں قیامت آ جاتی ہے, لوگ مسجد میں داخل. فلسطین والوں کو دیکھیں, ہر شے اجڑ پجڑ گئی ہے, ان کی گھر تک ٹوٹ چھوٹ گئے ہیں. مگر اتنی مشکل پریشانی میں, مصیبت میں, تکلیف میں ہونے کے باوجود بھی جب وہاں پہ اس ٹوٹی پھوٹی مسجد کے مینار پہ کھڑا ہو کے کوئی ایمان والا اذان دیتا ہے نا, تو وہ سارے کے سارے مجاہدین اللہ کی بارگاہ میں مسجد کے اندر حاضر ہو جاتے ہیں. ہمارے اوپر تو وہ غزہ والی قیامت, اور صحیح سلامت بیٹھے ہیں, کپڑے سلامت ہیں, گھر بار سلامت ہیں, کھاتے پیتے ہیں, ہر شے موجود ہے کائنات کی, لیکن اس کے باوجود بھی رب کی طرف متوجہ ہونے کو تیار نہیں ہے. اس کا ایک طریقہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ رب کی طرف آئیں, رب کی طرف رجوع کریں. تو آپ رب سے مانگیں, رب کی طرف رجوع کریں, اپنے اعمال کا محاسبہ کریں, اس کے ساتھ ساتھ عملی طور پہ اقدام کریں تاکہ یہ سیلاب اور پانی کی کمی کا جو مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے. لیکن ایک چیز جو بڑی قابل عمل ہے وہ ہے پانی چوسنے والا کنواں. میں بڑی تفصیل نال سمجھا رہے ہیں, تھوڑے فائدے دی گل ہے. اس جو اتنا پیسہ نہیں لگتا, بالکل تھوڑے سے پیسے کے ساتھ آپ اپنے گھروں کے اندر, زمین میں, اپنے رقبوں کے اندر, محلے کے اندر اگر 2-4 گھر مل جائیں تو یہ چیز آپ اپنے علاقوں میں بنا سکتے ہیں. اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو پانی کا لیول زمین کے اندر ڈیڈ ہوتا جا رہا ہے, اتنے لمبے لمبے 300 فٹ, 400 فٹ, 500 فٹ بور کرواتے ہیں مگر پانی نہیں آتا. پانی کے لیے ترس رہے ہیں, مر رہے ہیں. بارش آتی ہے تو پانی میں بہہ جاتے ہیں, بارش نہ آئے تو پھر بارش کی دعا کرتے ہیں کہ جی پینے کے لیے پانی نہیں ہے. تو خود ہمیں کچھ کرنا پڑے گا. رہ کے حکمران تو حکمرانوں نے کچھ نہیں کرنا. اگر آپ پاکستان کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, شروع سے لے کے 76 کا سیلاب, 76 کے سیلاب میں پیپل پارٹی کی حکومت تھی. آج کے وزیر مشیر جس طرح ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں نا, پانی کے اندر کھڑے ہو کے وہ تصویریں بنا رہے ہیں, اسی طرح 76 میں جب سیلاب آیا تھا اور اس کے بعد سے لے کے آج تک جب سیلاب آیا حکومت یہی کرتی ہے, وزیر مشیر آ کے بیچ میں کھڑے ہو کے تصویریں بنا کے اپنا راستہ ناپتے ہیں. تصویریں بنانے سے, معائنہ کرنے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہوتے. حکمران نہیں کریں گے, کوشش کچھ نہ کچھ ہمیں خود کرنی پڑے گی. تو اس کے لیے سب سے مین چیز, بنیادی چیز ہے پانی چوسنے والا کنواں. جس طرح پانی لینے کے لیے کنواں کھودا جاتا ہے, بور نکالا جاتا ہے, اسی طرح ایک کنواں بنایا جاتا ہے جس سے پانی دوبارہ ہم زمین کو واپس دیتے ہیں. اس سے 2 فائدے, مین فائدے حاصل ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو پانی کی سطح زمین کے اندر آپ کی بہت نیچے چلی گئی ہے, 300 فٹ پہ بور ہو رہا ہے, اگر یہ کر لیں گے تو آہستہ آہستہ پانی کا لیول
اوپر آ جائے گا، یعنی آپ کی انرجی بھی کم ہوگی اور پانی بھی، بور کے اوپر اخراجات بھی کم ہوں گے اور پانی بھی صاف ستھرا اور وافر مقدار میں ملے گا۔ نمبر 2، یہ جو بارش کا پانی آتا ہے، قحط سالی نہیں پڑے گی، بارش کا پانی آپ کا سٹور ہو جائے گا، کام لگ جائے گا۔ نمبر 3، سیلاب کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ اے جی جدوں بارشاں آون تے تھلوں اے سارا انہوں کی کہندے وون کہندے ہو نا جی، اے سارا وون وہ پیندا ہے تے گھراں دے گھر جڑے نے ڈگ پیندے نے تے تباہ برباد ہو جاندے نے تے پاکستانی اسی کرنا کچھ نہیں ہے، اس تو بعد اسی جھولی چک کے بیٹھ جانا جو ہن امداداں دیو سانو۔ امدادوں سے قومیں نہیں کھڑی ہوتی، قوم اپنے دم پہ کھڑی ہوتی ہے۔ وہ دم کیا ہے کہ آپ کوشش کریں اپنے اپنے علاقوں کے اندر یہ پانی چوس جو کنویں ہیں وہ بنائیں۔ اس کا طریقہ بالکل اختصار کے ساتھ، سب سے پہلے جو زمین کا آپ نے انتخاب کرنا ہے جہاں یہ کنواں بنانا ہے، وہ ایسی جگہ ہو جو پانی جہاں کھڑا ہوتا ہے نا، جس جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس جگہ، یہ جگہ نیچے ہے، اس جگہ پہ پانی جمع ہو جاتا ہے، جوڑ بن جاتا ہے، چھپڑ بن جاتا ہے، اس جگہ کا انتخاب کریں جہاں پانی کھڑا ہوتا ہے یا جہاں سے پانی گزرتا ہے، اس جگہ پہ انتخاب کریں۔ دوسرے نمبر پہ پانی کی سطح معلوم کریں کہ یہاں پانی کتنے فٹ ہے۔ 50 فٹ پہ پانی آتا ہے، 300 فٹ پہ، 400 فٹ پہ، 100 فٹ پہ، کتنے پہ پانی آ جاتا ہے؟ 2 چیزیں ہوگی، پانی کی سطح معلوم کر لی، آپ نے پانی کی سطح معلوم کی، آپ کو معلوم ہوا کہ جس جگہ پہ ہم یہ کنواں بنانے لگے ہیں وہاں پانی کی سطح ہے 100 فٹ، 100 فٹ پہ پانی آ جاتا ہے۔ ایک PVC پائپ لیں گے، اپنی مرضی کے حساب سے 5 انچ کا پائپ لے لیں، 8 انچ کا، 10 انچ کا، 12 انچ کا، کوئی بھی PVC پائپ ہے، عام پائپ پلاسٹک والا جو بازار سے ملتا ہے، حاجی سلطان صاحب کے پاس بھی مل جاتا ہے، وہ پائپ لے لیں۔ اس پائپ کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ہے۔ کتنے حصوں میں؟ 3 حصوں میں۔ 20% اوپر کا حصہ، 30% نیچے کا حصہ، یعنی اگر 100 فٹ کا پائپ ہے تو 20 فٹ اوپر اور 30 فٹ نیچے، درمیان والا 50 فٹ ہم نے پائپ کو سادہ چھوڑ دینا ہے۔ یہ 20 فٹ پائپ کے اندر ہم نے فلٹر بنانا ہے، نیچے 30 فٹ پائپ جو ہے اس کے اندر بھی ہم نے فلٹر بنا دینا ہے۔ کیا بنانا ہے جی؟ فلٹر بنا دینا۔ ہوں تو اسی سوچو کہ فلٹر پتہ نہیں کیڑی بلا ہونی، بازاروں بڑی مہنگی ملتی ہوگی، فلٹر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وہی پائپ جو آپ نے 100 فٹ کا لیا ہے نا، اوپر کے 20 فٹ آپ نے اس کے اندر باریک باریک سوراخ کر دینے ہیں یا آری کے ساتھ کٹ لگا دیں۔ اے جدو تسی چرخا بنا دے ہوتے مرغی دے ہوتے چھری نال کٹ لائے جاندے نا، تسی کدے بنایا ہوئے تے تانا بیگم کول پوچھو، بیگم دسے گی جی کٹ لائے جاندے نے۔ اسی طرح پائپ دے ہوتے اسی کٹ لا دینے نے۔ 20% اوپر کا حصہ، 30% نیچے کا حصہ کٹ لگا دیں گے۔ کٹ لگانے کے بعد درمیان والا پائپ جو ہے اس کو بالکل سادہ اسی طرح رہنے دیں گے جس طرح کہ وہ ہے، اسی حالت پہ رہنے دیں گے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے نیچے والا جو حصہ ہے، یہاں پہ وہ پائپ بند کرنے کے لیے وہ کٹ سی ڈھکن سا لگتا ہے، نیچے والا حصہ بند کر دیں، اوپر والا حصہ بھی بند کر دیں۔ اس کو بور کروا لیں، جتنے انچ کا آپ نے بور کروایا ہے اسی حساب کا آپ پائپ منگوا لیں، بور کروائیں پانی کی سطح تک۔ 100 فٹ تک پانی آتا ہے تو 100 فٹ تک نیچے بور کروا لیں۔ بور کروانے کے بعد اوپر جو ہے وہ 6 فٹ چوڑا اور کم سے کم 8 فٹ گہرا گڑھا کھود لینا ہے، چاہے چورس کھودیں چاہے گول کھودیں۔ وہ گڑھا کھود کے تو اس کے اندر دائیں بائیں اینٹیں لگا دینی ہیں پکے مسالے نال۔ اینٹیں لگانے کے بعد وہ پائپ جو آپ نے لیا ہے، فلٹر آپ نے دونوں سائڈوں سے بنا لیا ہے، 30% والا حصہ ہم نے پانی کے اندر اس بور کے اندر ڈال دینا ہے۔ یہاں تک پائپ اندر چلا جائے گا، دوسرا فلٹر کا حصہ جو ہے یہ پائپ سارا نیچے چلا گیا ہے، اوپر والا فلٹر کا حصہ بچ جائے گا۔ اس کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے، یہاں تک آپ کا گڑھا تیار ہے، اس گڑھے کے اندر آپ نے اینٹیں لگا دی تھی، یہاں تک اس کے اندر ہم نے ساری بجری اور تھوڑی معمولی مقدار کے اندر ریت بھر دینی ہے۔ بجری بھرنے کے بعد اوپر یہ ڈھکن آپ نے بند کر رکھا تھا۔ اب جب آئے گی بارش آئے گی، طوفان آیا، سیلاب آیا، تو وہ کیا کرے گا، یہ جگہ ہم نے وہاں، یہ چیز ہم نے وہاں پہ بنائی ہے جہاں پہ پانی کھڑا ہو جاتا ہے۔ بے شک آپ کی فصلوں میں کھڑا ہوتا ہے تو تسی کی کر دیو، کوئی بان شان توڑ کے تو پانی دوجے دی زمین وچ کر دیتا، اس کا بھی نقصان کیا، اپنا تو ویسے ہی ہو چکا تھا۔ تو اگر آپ اپنی زمین میں یہ بنا لیتے ہیں تو آپ کا بھی فائدہ ہے، مخلوق خدا، خلق خدا کا بھی فائدہ ہے۔
پوری مخلوق کا فائدہ ہے۔ تو کوئی کام، سارے کام اپنے فائدے کے لیے نہیں کرنے چاہیے، کوئی ایک کرنا چاہیے جس کا فائدہ سوسائٹی کو بھی ہو۔ تو بارش آئے گی، یہاں سے پانی فلٹر ہو کے اس پائپ کے ذریعے سے پانی کی سطح کے اندر وہاں جائے گا، بارش کا پانی بھی جائے گا اور سیلابی پانی جو ہے وہ بھی جائے گا، اور کیا ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کی زمین کا پانی کا لیول جو ہے وہ آہستہ آہستہ اوپر آ جائے گا۔ جو اس فن کے ماہر ہیں وہ کہتے ہیں جی کم از کم 10 ایکڑ کے اندر ایک اس طرح کا پلانٹ ہونا چاہیے۔ اگر ہر 10 ایکڑ کے فاصلے پہ ایک ایک پلانٹ لگا دیا جائے تو پوری بستی کا، پورے علاقے کے پانی کا لیول جو ہم پیتے ہیں وہ لیول کیا ہوگا، بہتر ہو جائے گا۔ اب آپ پنڈی، اسلام آباد، بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیں تو پانی نہیں ہے، لوگ ترس رہے ہیں، پورا پورا گھنٹہ عورتیں، مرد، بچے، خاتون وہ گیلن لے کے لائنوں میں لگ کے کھڑے رہیں گے، مگر وہ اتنی کوشش نہیں کرتے کہ یار ہم بھی سارے مل کے سوسائٹی، ایز اے سوسائٹی اپنے اپنے علاقوں کے اندر یہ فلٹر لگا دیں۔ سب کا فائدہ ہے، ہمارا فائدہ ہے، لوگوں کا بھی فائدہ ہے، پانی کا لیول اوپر آئے گا تو آپ کی فصلیں بھی اچھی ہو جائیں گی۔ تو کوشش کریں، اپنا بھی فائدہ کریں، لوگوں کا بھی فائدہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔